بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آخر تک سنیں۔ ماں باپ کی عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی، کیا فرمایا؟ اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے۔ دوستو جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ دوستو حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ دوستو نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سنیں دوستو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سنیں جو کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، جو کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوستو جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ سنیں غور سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا۔ در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، در حقیقت غلط بات ہی تو برداشت کرنے والی ہوتی ہے، اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے، سنو غور سے، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ اب غور سے سنیں، دھیان لگا کے، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ دوستو حضرت علی کی نصیحت۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز جب آپ غلط ہوں، سنیں رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ دوستو سنیں غور سے، کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ حقیقت، بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ دوستو اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ اچھی بات، سنیں نصیب بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت
رکھتی ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے، سنو غور سے، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے دعا نکلے، لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ دوستو، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ دوستو، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعا بہت پیاری ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے اللہ زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی ہو انہیں معاف فرمائے، اور سبھی حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں سبھی بھائی بہن۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔